میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم سبت کو کیوں مناتے ہیں، ہم سبت کو کیوں آبزرو کرتے ہیں، ہم سبت کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج ہم ریزن 3 پڑھیں گے۔ سبت کو منانے کی تیسری جو بڑی وجہ ہے، آج ہم اس کی اسٹڈی کریں گے۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ اکثر جو ہمارے بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سبت کو مناتے ہیں، یہ تو یہودیوں کا دن ہے، یہ یہودیوں کا دن ہے اور یہ تو شریعت ہے اور شریعت تو ختم ہو گئی ہے۔ شریعت پہ میں بات نہیں کروں گا، یہودیوں کے دن پہ میں بات کروں گا۔ حقیقت میں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ صرف یہودیوں کا دن نہیں ہے۔ سبت جو ہے صرف یہودیوں کا دن نہیں ہے۔ جب سبت کا دن مقرر ہوا، جب سبت کا دن ٹھہرایا گیا، قائم کیا گیا، اس وقت کوئی بھی یہودی نہیں تھا، اس وقت کوئی بھی اسرائیلی نہیں تھا۔ جب سبت کو مقدس ٹھہرایا گیا اس وقت کوئی بھی یہودی نہیں تھا۔ سب سے بڑی جو ہے دلیل یہ ہے اس سوال کی کہ یہ تو یہودیوں کا دن ہے اور یہ تو شریعت کا دن ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو شریعت تو منسوخ ہو گئی ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے، یا شریعت ختم ہو گئی ہے۔ اور بڑی قابل غور بات ہے، میں آج جو بات ثابت کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ شریعت کا جو دن ہے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف یہودیوں کا نہیں ہے، یہ صرف یہودیوں کا نہیں ہے اور خدا نے صرف یہ یہودیوں کے لیے نہیں بنایا۔ آج ریزن 3 میں ہم یہ بات سیکھیں گے کہ ہم سب کو اس لیے مناتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، یہ ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ سبت کا دن سب کے لیے ہے، صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے، ریزن کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم سبت کو کیوں مناتے ہیں، تیسری وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سبت ساری دنیا کے لیے، ہم سب کے لیے ہے، نہ صرف ایک انسان کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک قوم کے لیے ہے۔ اور اس بات کی ہم اسٹڈی کریں گے۔ آئیے خدا کی پاک پوتر مقدس کلام کی طرف غور کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، سبت آدمی کے لیے بنا ہے۔ یہ مرکز 2 باب اور اس کی 27 آیت ہے۔ آپ دیکھیں نا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، اور آدمی صرف جو ہے یہودی قوم میں تو نہیں نہ پائے جاتے، آدمی صرف یہودی قوم میں نہیں پائے جاتے، آدمی تو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ جب آدمی کے لیے بنا ہے تو جہاں کہیں پر بھی وہ ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ، سبت اس کے لیے ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اس حوالے میں آدمی سے مراد انسانیت ہے۔ دیکھیں، بڑی قابل غور بات ہے، اس حوالے میں آدمی سے مراد انسانیت ہے، نہ ایک قبیلہ، نہ ایک نسل، نہ کوئی ذات، نہ کوئی ہیرو۔ نسل انسانی ہے، آدمی سے مراد نسل انسانی ہے۔ اگر ہم متی 4 باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں اور یوحنا 1 باب اور 4 آیت دیکھیں تو ہمیں بڑی اچھی رہنمائی ملتی ہے۔ بائبل مقدس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ سب یہودیوں کے لیے بنایا گیا، بلکہ لکھا ہے کہ سب آدمی کے لیے بنا ہے، سب آدمی کے لیے بنا ہے، نہ صرف یہودیوں کے لیے۔ یہودیوں کے لیے تو بنا ہے، یہ لکھا ہی نہیں گیا۔ مرکز 2 باب اور 27 آیت میں یہ بات درج ہے، جیسا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی۔ 1 کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 9 آیت ہے۔ سبت صرف یہودیوں کے لیے کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں 1 کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 9 آیت میں کیا لکھا ہے کہ
عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اگر عورت مرد کے لیے ہے تو مرد سے کیا مراد لی جا رہی ہے؟ مرد تو آدمی کو کہتے ہیں، مرد تو آدمی کو کہتے ہیں، اور ہم آدمی سے یہاں اگر مراد لے لیں بنی اسرائیل یا یہودی قوم، تو کیا یہ درست ہوگا؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ مرد یا آدمی سے ہم کسی ایک کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، اٹیچ نہیں کر سکتے۔ جو ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ اس کا مطلب نکلتا ہو ہم اسی مطلب کو لے سکتے ہیں، اس سے علاوہ ہم کوئی مطلب نہیں لے سکتے۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ باغ عدن میں صرف آدم اور حوا ہی تھے اور ان کی کوئی نسل نہیں تھی، ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، وہ انسان تھے اور آگے بھی انسان ہی چلنے تھے، اور انسانی چلنے سے پہلے ہی خدا نے اس کو مقدس ٹھہرا دیا تھا۔ ابھی تک آدم اور حوا کا کوئی بچہ نہیں تھا، خدا نے اسے مقدس ٹھہرا دیا تھا۔ سو یہ سب کے لیے ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ہر جان کے لیے ہے، ہر بہن بھائی کے لیے، بزرگ کے لیے، بیٹے بیٹی کے لیے، یہ سب کے لیے ہے، اور یہ پاک ہے، یہ پوتر ہے، یہ مقدس دن ہے۔ ہم نے جیسے سیکھا، دیکھیں لکھا ہے سب صرف یہودیوں کے لیے کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب سب بنایا گیا اس وقت زمین پر کوئی یہودی نہیں تھا، یعنی تخلیق کے وقت سب یہودیوں کے آنے سے 2500 سال پہلے موجود تھا، کیونکہ یہودی تو یہودا کی نسل سے آئے۔ سبت کے حکم پر غور کریں، لکھا یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چھپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ خروج 20 باب اس کی 8ویں آیت سے لے کے 10ویں آیت تک یہ بات درج ہے۔ یہاں مسافر سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں مسافر سے مراد غیر قوم کے لوگ نہیں جو غیر یہودی ہیں؟ خدا نے بلا مقصد یہاں لفظ مسافر کا استعمال نہیں کیا، جس سے مراد غیر یہودی ہیں۔ دیکھیں خروج 12 باب اور اس کی 49 آیت، گنتی 15 باب 16 سے 29 آیت تک، یسایہ 56 باب 6 سے 8 تک۔ اب بڑی قابل غور بات ہے، جب مسافر کا ذکر ہے تو مسافر تو ہم سب ہیں دنیا میں۔ کیا صرف یہودی ہی مسافر ہیں یا اسرائیلی ہی مسافر ہیں دنیا میں؟ دنیا میں ہم مسافر سبھی ہیں، یہ دنیا میں ہم ایک مسافر طے کر رہے ہیں، ایک سفر طے کر رہے ہیں، تو ہم سب مسافر ہیں۔ تو یہاں پہ خداوند خدا نے مسافر کے لیے بھی وہی ہدایت دی ہے جو یہودیوں کے لیے ہے۔ آمین۔ خدا نے مسافر کے لیے بھی یہ ہدایت دی کہ وہ بھی کوئی کام نہ کرے۔ اگر کوئی تیرے ہاں مسافر آیا ہوا ہے تو اس کو بھی کوئی کام نہیں کرنے دینا، وہ بھی کوئی کام نہ کرے، وہ بھی آرام کرے، خداوند کے دن کو مانے، خداوند کے دن کو منائے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسافر نہیں ہیں دنیا میں تو آپ پھر اس سبت کو نہیں منا سکتے، لیکن اگر آپ دنیا میں مسافر ہیں تو سبت آپ کے لیے بھی ہے، پھر سبت آپ کے لیے بھی ہے، پھر سبت ہمارے لیے بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے سبت ماننے والے یہودی ہوں، مسافروں کے لیے بھی سبت ضروری ہے۔ اگر یہودیوں کے لیے صرف سبت ہے تو مسافروں کے لیے بھی ہے، صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ مسافروں کے لیے بھی، اور ہم سب دنیا میں مسافر ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف سبت یہودیوں کے لیے بنا ہے، یہ ان کی شخصی سوچ ہے، انفرادی سوچ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا خیال ہے، اپنا آئیڈیا ہے کہ سبت جو ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے ہے۔
ऐसे में फिर ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि औरत भी सिर्फ यहूदियों के लिए बनी है और वही उससे शादी कर सकता है, या वही उससे शादी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह लिखा है कि सब आदमी के लिए बना है। और अगर कोई इस आयत को पढ़ने के बाद ये कहता है कि सब यहूदियों के लिए बना है, तो फिर उसे पहला कुरिन्थियों 11 बाब 9वीं आयत को, जहाँ पौलुस रसूल कहता है कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई है, को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। देखें, बड़ी काबिल गौर बात है, बड़ी काबिल गौर बात। अगर मरकज़ में आदमी से मुराद यहूदी हैं तो फिर वही इससे शादी कर सकते हैं। मरकज़ की किताब में आदमी से मुराद यहूदी हैं तो फिर वही इससे शादी कर सकते हैं। देखें ना, 2 बाब और उसकी 27 आयत पढ़ी के सब आदमी के लिए बना है, और यहाँ पे हम पहला कुरिन्थियों उसकी 11वां बाब और 9वीं आयत पढ़ते हैं कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई है। अब मर्द और आदमी से मतलब तो एक ही लिया जाता है ना, मतलब तो एक ही है ना। तो बड़ी काबिल गौर बात है, ये बड़ी काबिल गौर बात है। अहम है कि हम जो शादी के बड़े शौकीन होते हैं, बड़े ही हमारी ख्वाहिश होती है, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि फिर अगर सब तो आदमी के लिए है तो फिर औरत भी आदमी के लिए ही है। और जब आदमियों से मुराद यहूदी हैं तो फिर औरत जो मर्द के लिए, उससे मुराद भी यहूदी हैं। हम रह गए अकेले और ऐसे ही तनहा, बस हमारी छुट्टी हुई, फिर हमारी फिर छुट्टी हुई। बड़ी काबिल गौर बात है। शब्द हम सब के लिए, शब्द हम सब के लिए। इट इज़ नॉट फॉर अ नेशन, नॉट फॉर अ रेस एंड नॉट फॉर ओनली अ सिंगल मैन। क्योंकि शब्द के मुतल्लिक़ ऊपर दिए हुए हवालों में दोनों जगहों बयान किया गया कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई है और शब्द आदमी के लिए बना है। यानी कि पहले जो हवाला जात हमने देखे बाइबल मुकद्दस में, अगर आप अंग्रेज़ी की बाइबल में देखें तो लफ्ज़ मैन दोनों जगह इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुराद आदमी ही है। शब्द आदमी के लिए है और औरत आदमी के लिए है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब देखते हैं हम तो वहाँ पे ये लिखा है कि शब्द इज़ ओनली फॉर मैन। सब्त अगर मैन के लिए है तो वुमेन भी मैन के लिए है, और मैन से हम ये हरगज़ नहीं कह सकते कि ये सिर्फ यहूदी लोग हैं। सब्त भी उसी वक्त दिया गया जब आदम और हवा की शादी हुई। अब चूँकि शादी का इतलाक़ सब इंसानों पर होता है, तो सब्त का इतलाक़ भी सब इंसानों पर होता है। इसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि सब्त सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, जिस तरह शादी करना सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सब्त खुदा ने बनाया है, ना कि इंसान ने। लिहाजा सब्त सब के लिए बना है और ये दुनिया के आखिर तक रहेगा, बल्कि दुनिया के आखिर के बाद भी जो नई दुनिया आएगी उसमें भी सब्त को ही मनाया जाएगा। इस बात की स्टडी भी हम करेंगे। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। जीते रहें।